بخاری صاحب، ایران میں فتح کا جشن جاری ہے. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے آج بڑے وثوق سے یہ کہا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے. اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ آخری چند دنوں میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی ہے. دیکھیں، ایک عجیب طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اسرائیل کی ایسی تیسی ہوئی ہے. جی. کچھ لوگ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایران نے بہت اچھا دفاع کیا ہے اپنا. کچھ لوگ یہ بھی ماننے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں کہ اسرائیل کی ایسی کی تیسی ایسی ہوئی ہے کہ اب وہ کئی سالوں تک سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کے لیے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریئلٹی بیسڈ تھوڑا سا ایک چیک بھی کیا جائے اور صورتحال کو سم اپ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو سمجھا پائیں کہ صورتحال ہے کیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پورے تہران میں جشن منایا جا رہا ہے فتح کا. اور وہ بھی سامنے آ گئے جو کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ جی بنکر میں ہیں, کہیں پتہ نہیں چل رہا علی خامنہئی صاحب کہاں ہیں. جی. تو علی خامنہئی نے جو بیان دیا ہے وہ میرے خیال سے ہم شیئر کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ مرنا شکست نہیں, جھکنا شکست ہے. بالکل. تو میرے خیال سے یہ صرف ان کا بیان ہی نہیں ہے, ایرانین قوم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے. دو تین باتیں جو بہت ضروری ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ صورتحال بنی اس جنگ کے نتیجے میں, اس کا ایران جو دعویٰ کرے وہ ایک طرف ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جو آل آؤٹ ہے ٹو ڈیفینڈ اسرائیل اینڈ ٹو ڈیفینڈ نیتن یاہو, وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا, اور موقع کیا ہے کہ وہ نیٹو کی سربراہی کانفرنس میں ہیں. وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخری 2 دن تھے, اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو اسرائیل تو بقول افضل شیر مرت کے بڑھ گیا تھا. یعنی اس کی تباہی اتنی خوفناک تھی. اب اگر یہ دعویٰ نیتن یاہو کریں تو ٹھیک ہے, اگر ایرانین لیڈرشپ کرے تو غلط ہے. یہ میری سمجھ میں آج تک یہ لاجک نہیں آتی. اینی وے, جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک تو یہ کہ یہ بہت برا ایک تماچا ہے امریکہ کے منہ پر بھی. بالکل. جس کو علی خامنہئی نے کہا ہے کہ وہ تو شومین شپ چاہتے تھے اس پورے یعنی کہانی میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قطر پر امریکی جو فوجی اڈا تھا اس پہ حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے یہاں ایسیٹس ہیں, جتنے بھی آپ کے یہاں اڈے ہیں, وہ سارے ہماری پہنچ میں ہیں. ہم نے صرف ثابت کیا کہ یہ ایک مثال موجود ہے. جی. آپ نے اگر ہم سے پنگا دوبارہ کیا تو پھر ایسا سبق سکھائیں گے. یہ کھل کے کہا ہے انہوں نے کہ امریکہ اور امریکن قوم دونوں یاد رکھیں گے. جو لب و لہجہ ہے آپ کو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شکست خوردہ ہے بالکل یا یہ فتح سے یعنی بھرپور ہے. بالکل. تو جو لب و لہجہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایران کو اس پوری جنگ میں جو اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ ہوئی ہے اس میں کسی ایسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے جو irreparable ہے. ہم تفصیل کے ساتھ بھی اس کی بات کریں گے کیونکہ پہلے تو ٹرمپ نے کافی دیر لگائی کل, اور آج وہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں پیٹ ہیگجسٹیک کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا, انہوں نے بھی کوئی ماشاءاللہ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگایا اس پہ یہ ثابت کرنے میں کہ ہم نے ایران کے نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ آپ کو جیسچر سے اور ایکشن سے پتہ چلتا ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو ایران خود چاہتا کہ آئی اے آ کے دیکھے کہ یہ دیکھیں کتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے. جی. بلکہ اس کے الٹ پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا کہ آئندہ IAEA کا جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کا کوئی معائنہ کار جو ہے وہ ایران میں داخل نہیں ہو سکتا, اور اگر ہونا چاہے گا تو اس کے لیے انہیں سپریم جو کونسل ہے اس کی اجازت درکار ہوگی. دیٹ مینس ایران از اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. بخاری صاحب, ایران کے نیوکلیر پروگرام سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سامنے آ رہی تھی, کل بھی ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب ایک نئی رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید یہ جو ڈاکیومنٹس لیک ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ امریکہ نے خود کروائی ہیں تاکہ ایک جواز پیدا کیا جائے ایران پر دوبارہ حملے کے لیے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیے, میں نے جیسا شروع میں کہا, اب ایران کے ساتھ پنگا کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ آپ کو سوچنا پڑ جائے گا, وہ چاہے امریکہ ہے چاہے نیتن یاہو ہے. جی. کیونکہ the experience is not very good. اگر میں مان لوں کہ 125 B-52 بمبر اڑے تھے اور انہوں نے آسمان پہ جو ہے وہ چھا گئے
نہ انہیں کسی نے دیکھا، نہ انہوں نے کسی نے ٹوکا، نہ انہوں نے کہیں ریفیولنگ کی، سب کچھ ہوا میں ہو گیا، تو پھر تو اتنی تباہی آنی چاہیے تھی جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. جی ہم جس مرضی کرائیٹیرین پر اس کو پرکھیں ایسا نہیں لگتا ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس یہ کہنے کے دو جواز ہیں. جی ایک جواز یہ ہے کہ جو یہ IAEA کے جو موصوف ہیں رافیل گروسی، انہوں نے اپریل 2025 میں ایک سوال کیا تھا ایرانین گورنمنٹ سے کہ یہ پکیکس کی پہاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے جی. جی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا لینا دینا نہیں ہے اس سے کوئی. دس واز اے شٹ اپ کال. جی ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا. کچھ نے تو یہ بھی بتایا ہمیں کہ وہ 100 میٹر یعنی 300 فٹ زمین کے نیچے وہ ساری فیسلٹی موجود ہے. اس کے بارے میں برطانوی روزنامہ جو ہے ٹیلی گراف، اس کی ایک رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی حملے سے پہلے ہم نے 16 ٹرکوں کو فرودو کے باہر لائن لگائے دیکھا، اور ایرانی پروگرام کے ایک ماہر نے اس روزنامے کو بتایا کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو افزودہ یورینیم تھی اور وہ جو سینسٹیو ایکوپمنٹس تھی وہ آلریڈی منتقل کی جا چکی ہے. کہاں منتقل ہوئی ہے وہ؟ یہ اسی جگہ گئی ہے بقول یو نو وٹ آئی مین جی ان کے، جس کو ایکس پہاڑ کے نام سے ہم جان رہے ہیں. نہیں سوری، پک ایکس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون اف یہ 3 تنصیبات جو ہے ان کو بہت ذوف پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین ہالٹ آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام، بیکاز ان اینٹیسپیشن انہوں نے ایسے اقدامات کر رکھے ہیں اور اس کا اظہار ایرانین لیڈرشپ کرتی رہی ہے. ابھی جتنے بیانات آئے ان سب میں آیا ہے کہ وی آر جسٹ اباؤٹ ٹو ری اسٹارٹ آر نیوکلیئر پروگرام. آپ مجھے بتائیں جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر اتنی تباہی ہوئی ہو تو ہفتے بھر میں یا 10 دن میں کیا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اس کا سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ریڈیشنز ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی. مکھر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل ایک اور بڑی امپورٹنٹ پہلو تھا اس ساری صورتحال کا جس کو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے صحیح طرح سے ڈسکس نہیں کر پائے. اگلے ہفتے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان. مکھر صاحب کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا آؤٹ کم نکلے گی اور ایران کیا اب پہلے سے زیادہ اسٹرانگر پوزیشن میں سامنے آئے گا؟ دیکھیے دا ویری فیکٹ کہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ ایران سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس وقت اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں، اس میں کچھ بھی پازیٹیو اب ہو سکتا ہے. بہت ہی آپٹمزم کا مظاہرہ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا. لیکن وہ جو ہم پہلے سمجھتے تھے نا کہ یونیلیٹرلی وہ جو لکھیں گے اس پر چاہیں گے کہ ایران سائن کر دے، بالکل ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. میرے خیال سے جو تحفظات تھے ایران کے وہ سب اس کے اندر انشور کیے جائیں گے، تبھی کسی معاہدے تک پہنچا جائے گا. ایک بات تو یہ معاہدہ کر کیوں رہے ہیں جی؟ جلدی کیا ہے؟ اس لیے کہ بات نے ابھی آگے بڑھنا ہے. اس جنگ کے خاتمے کے بعد دا فوکس آف ایرانین لیڈرشپ ول بی آن غزہ. ڈونٹ فرگیٹ. غزہ کے حوالے سے ہم کل بھی بتا چکے ہیں اپنے لوگوں کو، اب بتا رہے ہیں کہ بہت ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے ایجپٹ کے کیپٹل سٹی قاہرہ میں. وہاں حماس کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پر یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندے ہیں خصوصی اس ریجن کے لیے وہ بھی پہنچنے والے ہیں. اور اسرائیل ہیز نو آپشن. وہ اب آپشن کی بات نہیں ہے، دے ہیو ٹو بیکم پارٹ آف اٹ. تو پہلا تو مذاکرات ہوں گے براہ راست امریکہ اور ایران کے بیچ، جس میں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تک پہنچا جائے گا. دوسرے مذاکرات ہوں گے غزہ کے حوالے سے. جی تو مجھے لگتا ہے کہ تھنگز آر ناؤ چینجنگ. یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اسرائیل نے بھی کر لیا ہے، امریکہ نے بھی کر لیا ہے، یورپ بھی بیچ میں منہ ماری کرتا رہا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ وہ 3 فارن منسٹر جو ہیں وہ ملے تھے ایرانین فارن منسٹر سے، بات کر رہے تھے وہ ٹاکس کی. جنگ ہو رہی ہے تو کیسے ٹاکس ہوں گی بھائی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ الٹیمیٹلی اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا. اب آئیے جناب، وہ آپ نے جو کہا وہ ہم بھول گئے، جو ٹرمپ نے بچانے نکلے نیتن یاہو کو. جی نیتن یاہو از ان ڈیپ ٹربل. اگر میں اس کو امریکن سلینگ میں کہوں تو ہی از ان ڈیپ شٹ. اس لیے کہ کرپشن کے بہت خوفناک کیسز ہیں ان پر. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور بہت سیریس لوگوں کا کہنا یہ ہے، کہ انہوں نے جنگ کا آغاز ہی کیا تھا اپنی حکومت اور خود کو بچانے کے لیے، کیونکہ جنگ کے بیچ کسی بھی پرائم منسٹر کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. جی
اب جنگ جو ہی رکی ہے ساتھ ہی عدالت نے کیا کہ ہن ادھر آ جاؤ جناب بھائی صاحب، پیر کو پیشی دیں. دیکھیں وہ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے پہلے تو بڑی مشکل کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ اسرائیل کی ریاست کو بچایا ہے، اسٹیٹ کو بچایا ہے، جی اگین وہی بات. ٹھیک ہے، اور اب میں اسے بچانا چاہتا ہوں. کیوں بچانا چاہتے ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے نو ون ایلس کین سرو دا امیریکن انٹرسٹ ایز مچ ایز نیتن یاہو کین ڈو، اس لیے ان کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ میری بات جو ہے آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی مجھے بالکل آ گئی ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل بھی ان کو چاہیے. دے ڈونٹ وانٹ اسرائیل ٹو کہ وہ دنیا کے تختے سے اٹھ جائے، اس لیے اسرائیل اور نیتن یاہو آر بوتھ امپورٹنٹ فار پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے جی. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ہے کہ جی ایسا لیڈر جو ہے یہ اسرائیل کو دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف یا تو آپ کیس ختم کر دیں، اور اگر یہ گلٹی ہیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں آپ نے تو پھر معاف کر دیں. مطلب کہنے کہ ہی از آؤٹ رائٹ ٹو سیو دا اسکن آف نیتن یاہو، جی تاکہ ان کا اتنا امپورٹنٹ بندہ جو ہے اسرائیل میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ ہو گیا جی. جی اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب. بخاری صاحب آج وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور ایران بھی اپنی فارن پالیسی کو سم ہاؤ ری تھنک کرے گا کہ جس طرح سے پہلے وہ بھارت کے ساتھ اس کی کافی الائنس تھی؟ میرے خیال سے آپ نے بہت امپورٹنٹ طرف اشارہ کیا ہے. یقیناً طور پر جو پرائم منسٹر بولے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، وہ تو دیٹ از آل پازیٹیو فار ایران اباؤٹ ایرانین لیڈرشپ اینڈ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ. تو وہ تو مطلب آؤٹ رائٹلی انہوں نے تعریف کی ہے ایران کی اور ان کی ہمت کی کہ انہوں نے بدترین دشمن جو ہے اس کو شکست فاس دی ہے. اور جو اس میں کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بٹر سویٹنس رہی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بٹرنس زیادہ تھی تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایران کو ہم پر یہ اعتراضات رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جند اللہ کو پنپنے دیا، ان کے ہم پر یہ الزامات ہیں کہ ہم نے یہاں بلیک واٹر کو ایران کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنے کے لیے گراؤنڈ مہیا کی. اسی طریقے سے پاکستان کے بھی کنسرنز ہیں، اس لیے کہ جو کلبھوشن ہے آپ نے کل بھی بتایا تھا، میں آج پھر دہرا رہا ہوں، پورا ایک نیٹ ورک ایران میں بیٹھ کے چلا رہے تھے. سی پیک کا حصہ بننے کی درخواست ضرور ایران نے کی تھی، اس وقت وہ کوئی وجوہات ہوں گی جو تسلیم نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر ہندوستان کے اسی مودی نے ان کو اکسایا، اور وہ چابہار تک جو سڑک بن رہی تھی 4,000 کلومیٹر، اور جو وہاں چابہار کو بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی تھی، دیٹ واز ٹو انڈرمائن سی پیک. لیکن اب جو مزے چکھے ہیں ایران کے لیڈرشپ نے کہ ان کے خلاف سب سے زیادہ بڑا نیٹ ورک جاسوسی کا اسرائیل کے جو تھا وہ بھارتیوں کے اوپر مبنی تھا، جن کو اب سزائیں بھی مل رہی ہیں، جن کو ایک دو کو تو میں نے سنا میزائلوں کے ساتھ باندھ کے واپس اسرائیل بھی بھیجا ہے، اور کچھ کو پھانسی دی ہے. اور اب یہ برق رفتاری سے ان کے کیسز کے فیصلے ہوں گے. کو 1200 کے قریب لوگ پکڑے انہوں نے ہندوستان کے. تو یہ بھی ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ جس کو دوست سمجھتے تھے، وہ جس کے ساتھ کلوزنس ہو رہی تھی پاکستان کو ایک طرف رکھ کے، اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ان کے سامنے ہے. دو باتیں میں وثوق سے کہہ دوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. مودی اینڈ نیتن یاہو they have common ideology, they have common strategy, and that's anti-Muslim, not anti-Iran or anti-Pakistan only, anti-Muslim. دونوں کے ہاتھ جو ہیں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ٹیرنی، اسٹیٹ ٹیررزم، اس کی بدترین مثالیں ہیں یہ دونوں شخص اور دونوں حضرات کی جو حکومتیں ہیں. تو یہ ہینڈ ان ہینڈ ہے. اسی لیے انہوں نے اتنے بھارتیوں نے موساد کی جو ہے جاسوسی کی ہے ایران کے خلاف، اور ان کو اب وہاں سزا بھی ملنے والی ہے، اور جو کہ ملنی چاہیے. جی وہ ایک تذکرہ رہ گیا، وہ ہم نے شروع کیا تھا کہ وہ جو ڈیفنس منسٹر تھے آج انہوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا ہے اس پورے اس واقعے کا، اور وہ بھی ٹرمپ کی طرح سے اپنے میڈیا کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. میرے خیال سے امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری میں نیتن یاہو CNN کے پہلے بھی خلاف تھے، لیکن جن فورمز پر بیٹھ کے انہوں نے اپنے میڈیا کی ایسی تیسی کی ہے نام لے کے، اسکم از اے ویری بیڈ ورڈ ان انگلش فار اے میڈیا آؤٹلیٹ، اتنی بڑی میڈیا آؤٹلیٹ جو انٹرنیشنلی دیکھی جاتی ہے.
تو یہ بھی اسی طرح سے تڑپتے دکھائی دیے ہیں میڈیا کے ہاتھوں. جی انہوں نے سب سے زیادہ بلیم ان پر لگایا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے اتنی بڑی, اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے ایک سازش ہے. جی بخاری صاحب, اگر ویسے بھی یہ جنگ جیتے ہوتے تو ان کو اتنی زیادہ کلیریفی نہ دینی پڑی ہوتی, پوری دنیا کے سامنے بات بڑی کلیئر ہوتی. پروگرام میں یہاں ایک چیز اور رہ جائے گی اس سے پہلے, بالکل وہ جو شہنشاہ ایران کے بیٹے تھے وہ تو آلموسٹ حکومت بنانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. جی وہ اور ان کے جو سپانسر تھے, خاص طور سے یورپی ممالک اور امریکہ, اور آف کورس ہندوستان کی بھی حمایت ان کو حاصل تھی. جی میرا خیال ہے ان کے لیے یا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا وہ اب سو جائیں اس کے اوپر. اب یہ ان کی زندگیوں میں یہ خواہش پوری ہونے والی.